اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم رمضان کے مہینے میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو، ذکر کو، قرآن کو، تراویح کو، نمازوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سب کی روزیوں میں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا اصل مقصد اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو صحیح کام کے لیے تیار کرنا اور برائی سے بچنا، اور پوری زندگی کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے، پرہیز ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ اصل میں روزے کا مقصد اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ فیل کیا جائے، احساس کیا جائے کہ جو دنیا میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے، پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اس کو احساس کو زندہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اس طرح مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور فضیلت فرما رہا ہے قرآن پاک میں روزوں کی، رمضان کے مہینے کی، کہ اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور جیسے معراج کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا، معراج کے لیے بلایا تھا، اور نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اور رمضان کے مہینے میں روزوں کا تحفہ ہے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو ریوائز کرتے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن پاک کو ریوائز کرتے، پڑھتے اور سنتے۔ تو اس طرح ہم کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ پہلے عشرے میں ہمیں دعا مانگنی ہے، ربی غفر وارحم انک انت ارحم الراحمین، ربی غفر وارحم انک انت ارحم الراحمین، ربی غفر وارحم انک انت ارحم الراحمین۔ یہ پہلے 10 دن ہم نے یہ ورد زبان رکھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، دل اور دماغ بھی صحیح کام کرتے ہیں، اور احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب الہی عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور قرآن پاک کی برکتیں، رحمتیں ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اس دعا کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا، کہ آج ہم یہ پہلی رمضان کی شاپنگ کرنے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ دوسرا روزہ ہے، اور ہم یہ گروسری لینے گئے ہیں، جو ہم شام کو الحمدللہ افطاری کے لیے
روزہ بریک کرنے کے لیے اور صبح سحری کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور یہ 2-3 دن کے لیے الحمدللہ انف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ والا فروٹ اور یہ والی سبزی چاہیے، یہ والے ہمیں بریڈ وغیرہ چاہیے، ضرورت کے مطابق وہ سارا لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آلڈی گئے تھے، آلڈی سے جو فریش بیریز ہوتی ہیں، اسٹرابیریز، بلو بیریز، بلیک بیریز، یہ بہت اچھی ملتی ہیں، پرائس بھی اچھی ہوتی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیسکو گئے تھے، ٹیسکو سے تھوڑی سی چیزیں لیں اور پھول وغیرہ لیے، پھر ہم لیڈل آ گئے اور لیڈل سے سارا باقی سودا لے لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر چیز دستیاب ہے، مل جاتی ہے، اور تھوڑی مہنگی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن الحمدللہ ہر چیز مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موذی مرض جو ہے پھیلا ہوا، اس سے ہمیں بچائے، پناہ عطا فرمائے اور صحت، زندگی، تندرستی عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری ماں باپ سمیت بہن بھائی جو بھی عزیز اقارب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی روحیں ٹھنڈی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، بس سچے دل سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، ذی القربہ کا خیال رکھیں، اور اپنے ہمساؤں میں بھی خیر خیریت دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کر دیں۔ مدد صرف چیزوں کی یا پیسے کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ڈپریسڈ ہو رہا ہے تو اس کو ٹائم دے دیا جائے، اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اگر کوئی کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا لے کے دے دیا جائے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا لے کے دے دیا جائے، اور جو بیمار ہیں ان کو دوائی لے کر دے دی جائے، اور اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار چیزوں سے نوازتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ خوش رہتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی بڑھتی ہیں۔ اس لیے ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کا، اللہ پر ایمان رکھنے والے کا یہ معیار ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ مال و مال کر دے اور جس کو چاہے کنگال کر دے، جس کو چاہے صحت دے اور جس کو چاہے بیمار کر دے، اور اللہ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، اور اللہ جسے چاہے کامیابی دے اور جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر بھیجے۔
ہولی بکس اللہ تعالیٰ کی کتابیں برحق بھیجیں، بار بار لوگوں کو وارن کیا۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی جو سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں، ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح میری نافرمانی کی تھی اور اس طرح ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو ہم وہ جو غلطیاں ہیں پہلی قوم نے کی وہ نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نیچر میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارد گرد میں دیکھنے کی توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو، تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ وہ پرانے زمانے میں بالکل سادہ کھانے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر وہ پہیلی بنایا کرتے تھے کہ ایک ٹائم میں 7 کھانے ہوں گے، 7 نمکین ہوں گے، 7 میٹھے ہوں گے، اور ہر 7 کھانوں میں، ہر کھانے میں 7 چیزیں پڑی ہوں گی۔ اگر اب ہم اپنا دسترخوان دیکھ لیں یا ڈائننگ ٹیبل دیکھ لیں، کھانے کی پلیٹ دیکھ لیں، تو کیا کچھ ہم ڈالتے ہیں، کتنے لوازمات ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ ایک سالن روٹی ہی کو دیکھ لو تو 10-12 چیزیں تو ان میں ڈلی ہوتی ہیں۔ تو ہم کس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے انسان کی صحت کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، لیکن انسان جو ہیں اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں، اور اپنی صحت جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اکثر یہ جو رواج چیز پکڑ جاتی ہے نا، اور منہ کا جو چسکا ہے، وہ انسان کی صحت کو برباد کرتا ہے۔ پھر بعد میں دوائیاں کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، اس کی اور اس کی، تو اس سے جو علاج نہیں ہوگا، اور تھوڑی دیر میں وہ دوائیاں بھی کام کرنا بند کر دیں گی۔ جو کہتے ہیں نا کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، تو جو علاج ہوتا ہے، جو پرہیز ہوتا ہے، وہ علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز جو ہوتا ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو جو پرہیز بتایا گیا ہے کہ جب ہم کھانے کھائیں تو زیادہ مرغ مسالے کھانے نہ کھائیں، وہ ہمارے معدے کے لیے تیزابیت پیدا کرتی ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ دیر تک کھانے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے تو ہم سارے دن کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، اور اچانک ہم چٹ پٹے روسٹ ڈالتے ہیں پیٹ میں، چٹ پٹے ہم سموسے پکوڑے ڈالتے ہیں، چٹ پٹے سالن ڈالتے ہیں، اور ایک کھانے پر ہم قناعت نہیں فرماتے، ہم طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے معدے کے لیے کیا نقصان کر رہا ہے؟ یہ ہمیں بہت ہی ہمارا نقصان کر رہا ہے۔ معدہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے، ڈائجسٹو جو ہاضمے کا سسٹم ہے، وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ ایک بن لے لیں ساتھ میں، میرے پاس تو الاٹمنٹ ہے نا، تو میں جو بھی کھانا ہوتا ہے وہاں پہ دبا دیتی ہوں۔ تو اس لیے آپ ایک بن لے لیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا 2 4 چمچ جو بھی بچا وہ کھانا ڈال دیں، اور بعد میں اس بن کو دیکھیں، ایسا وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں یا آپ پسند کریں گے؟ تو معدہ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم میں ایک چیز کو اچھے سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ اب جو بنانا ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے، وہ ہائی کیلشیم ہوتا ہے، ہائی پروٹین ہوتا ہے، ہائی میگنیشیم ہوتا ہے، ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے وفر مقدار میں ڈالی ہوتی ہے، بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں دودھ پینے کو منع کیا گیا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اب بنانا ملک شیک کا یاد کر لیا، دانتوں سے اتنا سافٹ بنانا ہوتا ہے، وہ چبا چبا کے نہیں کھایا جاتا، مشین میں بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر کے کھایا جاتا ہے۔ ویسے کھانے کے لیے ہم کم ہیں، یہ مریضوں کا دعا ہے، مریضوں کی یہ علاج ہے، جو کھا بھی نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے،
سکتے, چبا نہیں سکتے, ان کے لیے ہے. اور ہم نے وہ سسٹم شروع کر لیا ہے کہ ایک ایک فروٹ کو کھائیں بڑے اچھے انداز سے, چبا چبا کر, ٹائم لے کر, شکر ادا کر کے, بسم اللہ پڑھ کے, ہاتھ وغیرہ دھو کے, اچھے سے فروٹ کو دھو کے کاٹ کے کھائیں. وہ صحت کے لیے بہتر ہے. اب ہم فروٹ سیلڈ بھی بنا رہے ہیں, فروٹ چاٹ بھی بنا رہے ہیں, سموسے بھی چاہیے, پکوڑے بھی چاہیے. تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی جو فرمائش ہے, پورا دن اس نے روزہ رکھا ہے, اب اس کو انعام دیا جائے گا کہ ہر فرمائش پوری کی جائے گی. اصل میں ہم اپنی صحت خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے چاہتے نہ چاہتے اپنے بچوں کی بھی صحت, اپنی فیملی کی بھی صحت اس طرح خراب کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن ایک کی فرمائش پہ سارا کھانا بن جائے, جو بھی بننا ہے تو وہ سارے مل کے کھائیں. دوسرے دن دوسرے کی فرمائش پر اور وہ سارے مل کے کھائیں. ہر بندے کی فرمائش ہر روز پوری کرنے لگے تو آپ کتنے پیسوں کا ضیاع کر سکتے ہیں. اتنا کھانا جو ایک مہینے میں لوگ افطاری کے نام پر بناتے ہیں اور پھر وہ باہر بنوں میں ڈالتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں, یقین کریں یہ 365 ڈیز کے لیے مور دین انف ہوتا ہے. 1000 بندے کے لیے انف ہوتا ہے کھانے کے لیے. اور ہم صرف اس لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سا ثواب رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فضول خرچ جو ہوتا ہے, ویسٹ کرنے والا, وہ نافرمان ہوتا ہے, اس میں غرور ہوتا ہے, وہ شیطان کا بھائی ہے. شیطان کوئی اچھا ہے؟ شیطان کتنا برا ہے. سب سے برا تو دنیا میں شیطان ہے جو انسان کو برا کام کرنے کے لیے اتارتا ہے. اور بھرپور طریقے سے صبح سے شام تک یہی کوشش کی جاتی ہے کہ آج ہم نے یہ بھی بنانا ہے, وہ بھی بنانا ہے. اللہ کے بندے سادہ بنائیں, سادہ کھائیں, سادہ جئیں, سادہ رہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو ان کے افطاری میں کھجور ہوتی تھی, بکری کا دودھ ہوتا تھا اور جوں کی روٹی ہوتی تھی. جو بالی کا فلار ہوتا ہے نا, بالی فلار, اس کو جوں کہتے ہیں. یہ تاثیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم ملکوں میں اس کا آٹا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ موٹا نہیں کرتا. جو گندم کی روٹی ہوتی ہے نا, یہ بہت موٹاپے والی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ اس میں کاربز ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. تو اس سے اس کو کم کرنا چاہیے, فروٹ ویجیٹیبل زیادہ کھانی چاہیے اور پورشن کو ریڈیوس کرنا چاہیے. رمضان میں زیادہ تر پیاس لگتی ہے اور پیاس کو بجانے کے لیے جب سے آپ روزہ افطار کرتے ہیں صبح تراویح تک, فجر تک, آپ تھوڑا تھوڑا پانی لیکوڈ کے طور پر پیتے رہیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. الحمدللہ یو کے میں روزے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں, 17-18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں گرمی بہت سخت ہے, ان کے روزے بے شک شورٹ ہیں لیکن گرمی بہت سخت ہے, تو اس لیے ان کو زیادہ روزہ فیل ہوتا ہے. ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ پانی کی کمی نہ ہو. ویسے تو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے وافر سپیر جو فوڈ کا اثر ہے وہ رکھا ہوا ہے, اسی لیے تو ہمارے رب رحمان رحیم کریم نے ہمیں صحت دینے کے لیے ہمیں روزے کا, اسی لیے تو اللہ رحمان رحیم کریم عظیم نے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے میں احساس ہمدردی پیدا کرنے کے لیے انسانیت, انس, انسان الف نون سین, انس محبت, انسانیت پیدا کرنے کے لیے, انسان کو ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی کرنے کے لیے, شیئر اور کیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا مہینہ رمضان بنایا تاکہ ہمارے جسم میں سال بھر کھانے سے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. جیسے ہمارے کچن میں جب ہم شاپنگ کرتے ہیں, بے شک ہم اور چیزیں لے آتے ہیں لیکن گھر میں پہلے ہی سٹور میں کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ڈیٹ ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں, جو ہو بھی جاتی ہیں پڑی کہ وہ استعمال میں نہیں لائی جاتی.
تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جا وہ اس کو استعمال میں لایا جائے، اس کو کھایا پیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور وہ جو جسم ہے وہ فٹ فاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فزیکل طور پر بھی روزے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ کئیوں لوگوں کا مقصد تو روزہ رکھنا ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے، خدارہ جو نیت پر مراد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہوگی کہ اللہ مجھے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے ہمت دی آپ کو روزہ رکھ کے برداشت کرنے کی، تو شکر اور صبر کرے تو اس کو صحت بھی مل جائے گی۔ اور جس نے صرف مقصد رکھا کہ وزن کم کرنا ہے تو بے شک ان کا وزن کم ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ثواب میں کمی ہو۔ کلو اعمال بالنیات، کلو اعمال بالنیت، ہر عمل کا درمدر نیت پر ہے، نیت پر مراد ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، سادہ رہیں، اور جو آپ نے 50-100 پاؤنڈ آپ نے خرچ کرنا ہے گروسری پر، وہ 20-30 خرچ کر لیں، اور جو چیزیں خرچ کریں وہ اچھے سے ان کو ڈائجسٹ کریں، اچھے سے ان کو استعمال کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ جو کھایا ہے نا اس کو حلال کریں۔ یہ ہے کہ جب بھی آپ خرچہ کرتے ہیں تو اگر آپ کا خرچہ مثلاً 40 پاؤنڈ آ رہا ہے تو اس میں سے 10 پاؤنڈ بچا کر صدقے کے ڈبے میں ڈال دیں، اور جلد سے جلد کوشش کریں ضرورت مند تک راشن خرید کر دے دیں۔ ان کو پتہ بھی نہ لگے کسی کو کہ کسی نے آپ کی امداد کی ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے چپکے سے آپ ان کے گھر میں راشن ڈال دیں۔ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں میرے خیال سے کہ جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، بزرگ ہو گئے ہیں، خاص کر پاکستان میں، جا بیمار ہیں، جن کے پاس روزگار کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بیوہ عورتیں ہیں جن کا ہسبینڈ نہیں ہے، بچے ان کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے، یتیم بچے ہیں جن کی عمر 12-14 سال سے کم ہے اور وہ ابھی ینگ ہیں، ابھی کما نہیں سکتے، اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، راہ گیر ہے، مسافر جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس وہ راہ گیر ہوتا ہے سفر کے لیے، اس کے پاس تھوڑا سا اپنا تھیلا ہوتا ہے، اس میں بہت ہی کم ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے جو مسافر ہوتا ہے۔ اور جو قیدی ہوتے ہیں حق کے یا نا حق، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی فیملی ضرورت مند ہوتی ہیں، جو کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کام پکڑ لیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ بہت خیرات کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ چیریٹی کے نام پر اپیل کرتے ہیں۔ بے شک دیں اور اللہ کے نام پر دیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا پیسہ حق حلال کا ہے، ضرور حقدار کو پہنچے گا۔ کوشش بھی کریں، ساتھ میں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں ارد گرد میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اپنے علاقے میں دیکھیں اور وہاں ان کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے۔ کہ سب سے زیادہ حق ذی القربہ کا ہوتا ہے، آپ کے کلوزسٹ فیملی، اگر آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہے، یا آپ کے ہمساؤں میں ہے، آپ کے چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں خالوں میں ہے، یا کسی رشتہ دار میں ہے، یا محلے میں ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ حقدار ہے، اور اس کا 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، 10 دن کا راشن، جتنے بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے اس کو لا کر دے دیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور تحفے کے لیے دیں۔
اگر آپ ان کو یہ باور کرائیں گے ضرورت مند کو کہ یہ صدقے خیرات کے ہی پیسے ہیں تو ان کو بہت ہرٹ ہوگا اور بیچارے روئیں گے بھی کہ ہم صدقے خیرات ہمیں محتاج مل گیا. لیکن اگر آپ ہدیتاً دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ اور جو ہوتی ہے خیرات صدقات وہ ماں باپ کے اوپر نہیں لگتے. ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہوتا ہے جیسے آپ کے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ اور صدقات کا صرف صدقے کا پیسہ اپنے ماں باپ کو نہ دیں. اور دوسرا کبھی بھی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں لگتا. مسجد کو نہیں لگتا. مسجد اللہ کا گھر ہے. اس کو آباد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کو ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کو سپورٹ کرے. جیسے وہ اپنے گھر کے کرائے دیتا ہے بل دیتا ہے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے اس طرح اپنی کمیونٹی میں جو مسجد ہوتی ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے ہر مسلمان کے اوپر. اس لیے وہ خود ہی سے دے دے انسٹیڈ کے مسجد کمیٹی مانگنا شروع کرے. اور کبھی مدرسے کو البتہ جو اسلامی درس دیا جاتا ہے یہاں پہ یتیم مسکین بچے پڑھتے ہیں اور لنگر وغیرہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ غریبوں کی مدد بھی کی جاتی ہے. البتہ ان کو صدقہ خیرات دی جا سکتی ہے اور ان پر لگتا ہے. جو مدرسے ہوتے ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو مسکین ہوتے ہیں اور یتیم ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے رہائش کے لیے انتظام کرتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے. اس لیے پلیز جو کچھ آپ سے بنتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں دیں. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں سجدے میں سر رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دینے والا رکھا ہے. تیرا مال تیری راہ میں دے رہے ہیں تو قبول فرما لے. اے اللہ جو ہم یہ مال تیری راہ میں دے رہے ہیں اس کو قبول فرما کر اس سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دیے ہوئے کا ثواب ہمارے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو عزیز قربا کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما ان کو جنت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو جانتا ہے ہر چیز تیری ہے اور تیرے راہ میں خرچ ہونی چاہیے. اللہ جو مال ہے جو اولاد ہے یہ زندگی ہے مال ہے آنکھیں ہیں ٹائم ہے سب کچھ تیری نعمتیں ہیں. اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے شاکر اور صابر بندے بنا کر رکھ. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا شیطان کے وسوسوں سے بچا اور شیطانی رستوں سے بچا اور شیطانی محفلوں سے بچا. ہمیں دنیا میں بھی نیکوں کا ساتھ عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا ہمارا خاتمہ بخیر کرنا. اے اللہ ہمارا خاتمہ بخیر فرمانا. اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی دولت عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما اور تیرے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا صرف اپنا محتاج رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بچانا آخرت میں بھی رسوائی سے بچانا. اللہ تو غفور الرحیم ہے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. اور جب بھی اللہ کی راہ میں دیں تو کوشش کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں سر سجدے میں رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے لینے والوں میں سے نہیں بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے لوگ مانگتے
ہیں, کئی تو ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن کئی کام چور ہوتے ہیں, وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے اور ایزی وے ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ مانگ کر پیسہ جمع کر لیں اور وہ دن بھر اس طرح کماتے ہیں. تو ان کو اس بات پر انکرج نہ کریں, حوصلہ افزائی ان کی نہ کریں, ان کو کوشش کریں آپ بلا کر کھانا کھلا دیں اور ان کو کپڑا پہنا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ آپ روز صبح سحری اینڈ افطاری کرنے کے لیے یہاں پر آ جایا کریں اور روزہ رکھ لیا کریں, تو ہاں وہ کھانا ان کو اچھا فراہم کر دیں. یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کو پیسہ دے کر خرچ کیا جائے. آج کل تو بچوں کو, عورتوں کو کڈنپ کیا جا رہا ہے اور ان کو ہاتھ پاؤں توڑ کے ان کو منگوایا جا رہا ہے اور بڑے بڑے گینگ بن گئے ہیں مانگنے کے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسے یہاں اس ملک میں کرنا چاہیے کہ یہاں پر فوڈ بینک بنے ہوتے ہیں ہر شاپ کے آگے ڈور کے پاس. جب آپ خریداری کر چکے ہوتے ہیں, شاپنگ کر چکے ہوتے ہیں, ٹوکری پڑی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ٹن, کوئی پاستا, کوئی چاول, کوئی آٹے کا بیگ بند اس میں ڈالنا ہے تاکہ وہ جو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر باہر نہیں ہوتا, کھانے کو نہیں ہوتا, ان کو وہ فوڈ فراہم کرتے ہیں. تو پلیز بے شک 20-30 پینس کے کوئی ٹن وغیرہ آپ سے بن پڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر انہیں میں آپ کچھ نہ کچھ فوڈ ڈال دیا کریں. اور ہمساؤں میں اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے, بوڑھا ہے اور کمزور ہے, بنا کے ایک بے شک موٹھی کیوں نہ ہو فوڈ ان کو بھیج دیا کریں. جب وہ فوڈ کھائیں گے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی, ان کا پیٹ دعائیں دے گا. اور ایک بزرگ تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, اور وہ بچپن میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے نہ کہو کہ ہمارے لیے دعا دو, لوگوں سے نہ کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو, بلکہ کام ہی ایسے کرو کہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں, دل سے دعائیں لیں. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو نہ ستائیں اور دل سے دعائیں لیں, اور ہم اپنے حقدار جو ہم پر جن کا حق ہے وہ حق ادا کر سکیں, ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں, اللہ کے بندوں کا حق ادا کر سکیں. اگر ہمارے سے یہی ہو گیا تو یہی بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے, ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری روزیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اللہ کے راہ میں دیا ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کا, ہمارے بچوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. تو اللہ کے فضل اور کرم سے آپ نے یہ میری ساری گروسری دیکھ لی ہے کہ ہم نے کیا خریدا ہے, تو یہ تقریباً 1 ہفتہ لاسٹ کرے گا, اور میں فضول خرچی کرنا بالکل پسند نہیں کرتی. تو اس لیے آپ بھی ضرورت کی چیزیں ہی دکان سے اٹھا کر لائیں, اتنی ہی جتنی آپ کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو اچھے طریقے سے کھائیں, سادہ سا. ایک دن پکوڑے بنا لیے, دوسرے دن سموسے بنا لیے, تیسرے دن چاٹ بنا لیا, اس طرح, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں اور آپ کے پیٹ پر بھی, آپ کے اسٹمک پر بھی زیادہ بوجھ نہ بنے. جب لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو عجیب و غریب سے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں, اور عجیب و غریب سے وہ گیس خارج کر رہے ہوتے ہیں, اور منہوں سے بھی بو آ رہی ہوتی ہے. خدارہ ایسا نہ کریں, کیونکہ وہ جو پیٹ ہے وہ بن بنا دیا ہے, اور اس میں ایسے اچانک کھانا ٹھوستے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی جو سونے سے ہونے لگتے ہیں, بے جان سے ہونے لگتے ہیں, نیند سی آنے لگتی ہے, کیونکہ اچانک ہم نے اپنے اسٹمک پر کافی بوجھ لاد دیا ہے, ڈائجسٹو سسٹم شروع ہو گیا ہے. تو جب ہم اتنا کھانا نہیں تھا تو ہم لائٹ فیل کر رہے تھے, تو اس لیے کہ ہم اچانک بہت زیادہ کھاتے ہیں. اور پانی بھی کھڑے ہو کر ایک ہی سانس میں نہ پئیں, پانی کو آہستہ آہستہ سپ کر کے پینا چاہیے. 1 گلاس پانی کا کم سے کم 1 گھنٹے میں ختم کر لے,
پھر دوسرا گلاس بھر لیں. اس طرح 2-3 گلاس آپ روزہ کھولنے سے لے کر صبح فجر تک پی لیں. پھر ایک فجر کو پھر روزہ رکھ لیں. آپ ایک ٹائم پہ پانی نہیں پیتے اور اوپر سے اتنا کھانا ٹھوس لیتے ہیں, پھر 2 گلاس کٹھے پانی پیتے ہیں, وہ بیچارہ پیٹ بھی اللہ توبہ کرتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں میری یہ باتیں سب کے لیے بینیفیشل ہوں گی. میری بہت ساری بہنیں اور بھائی پہلے ہی کھانے پر بہت سارے ولاگز بنا رہے ہیں, یہ چینلز بنا رہے ہیں, پروگرام کر رہی ہیں. تو میں یہ ضرورت نہیں سمجھتی کہ مجھے کو بھی وہی کام کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ ہیلتھی وے لیونگ کا سٹائل دکھا رہی ہوں کہ آپ تھوڑی سی چیز میں کیسے اچھا کھا پی سکتے ہیں, کیسے اچھا رہ سکتے ہیں, اور کیسے انجوائے زیادہ کر سکتے ہیں. نمازوں وغیرہ میں کیسے آپ دل جمی سے حصہ لے سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اغفر وارحم إنك أنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم إنك أنت أرحم الراحمين.